اشرف صاحب اس بات پہ کلیئرٹی چاہوں گا، یہ جو آپ نے کہا کہ امیڈیٹ ریلیف مل جاتا ہے، جس طرح آپ اور مالک صاحب بات کر رہے تھے، تو کیا وہ 5 سالہ نااہلی سے ریلیف مل سکتا ہے یا جو 3 سال جو قید کا حکم جاری کیا گیا ہے اس سے ریلیف ملے گا فوری؟ نہیں، جو نااہلی کا تو ریلیف نہیں مل سکتا، لیکن جو جیل کاٹنے کی بات ہے اس پہ یوں ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا، یہ میں بتا دوں آپ کو. صحیح. فوراً بالکل نہیں ہوتا. آپ اپیل میں جاتے ہیں، اپیل جو ہے وہ 2 جج سنیں گے، اس پہ وہ نوٹس کریں گے، ریکارڈ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ کو ریفر کرتی ہے اور حق کے دفاع بحال کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا اس کی گنجائش موجود ہے اس وقت قانون میں؟ جی دیکھیے، جو اپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. وہ سینٹنس کو بڑھا سکتی ہے، گھٹا سکتی ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، کیس کو ریمانڈ بیک کر سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس یا اپیلیٹ کورٹ کے پاس ہوتی ہیں. تو اشرف صاحب اب یہ بھی اس بات پہ بھی رہنمائی چاہیں گے کہ آپ کی قانونی بصیرت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت قانونی آپشنز کیا کیا موجود ہیں؟ اگر نااہلی کو بائی پاس کرنا ہے تو کیا اس کیس کو، نااہلی کے کیس کو کسی بھی فورم پر لڑا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، جو نااہلی کا کیس ہے اس کو آپ بالکل لڑیں گے اور لڑ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ وہ والی نااہلی نہیں ہے جس میں آپ کو ڈیکلیریشن دے دیا جائے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. میں نے دیکھنا ہوگا ہمیں کہ فیصلے میں کیا لکھا ہے، لیکن جو میں ٹکرز دیکھ رہا ہوں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. اور آپ یاد کریں کہ پہلے بھی اس طرح کے سلسلے میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور یہ نااہلی کا جو سلسلہ ہے یہ منسلک ہے، ڈیکلیریشن کے ساتھ یہ منسلک ہے ان کے جو انہوں نے گوشوارے غلط جمع کرائے، یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. تو اشرف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اب سے کچھ دیر پہلے عطا طارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گوشوارے جو تھے وہ ٹھیک جمع نہیں کروائے اور مس ڈیکلیریشن کی، تو اب وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور جس کی وجہ سے اب ان کو نااہلی جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے 5 سال کی. تو اس میں قانون یہی کہتا ہے کہ یہ نااہلی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی نااہلی ابھی؟ مجھے فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ فیصلے میں انہوں نے ڈیکلیریشن کیا دیا ہے. میں اسی وقت جب فیصلہ دیکھ لوں گا تو میں اس پہ ایک حتمی رائے آپ کو دے سکوں گا. ٹھیک ہے. تحریری فیصلہ جب تحریری فیصلہ سامنے آئے گا تب ایک حتمی رائے سامنے آ سکے گی. اشرف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. رخ کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز سرفراز خان کا. سرفراز بتائے گا میڈیکل چیک اپ چیئرمین تحریک انصاف کا ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے اور کون سی جیل منتقل کیا جائے گا، اس حوالے سے کیا معلومات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، پولیس ذرائع کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو ہے وہ واضح احکامات جو ہے وہ جاری ہونے کے بعد جو ہے وہ اس پر تمام تر معاملے پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اس سے قبل یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر ان کو شہر لاہور کی جیل میں رکھا جاتا تو جو ہے وہ کوڑ لکھپت جیل میں منتقل کرنے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے تھے. اس سے قبل لاہور پولیس کی جانب سے تمام تر جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی گئی، تمام تر راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور ابھی تک جو ہے وہ شہر لاہور میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ چیکنگ سخت کر دی گئی ہے. شہر کی اہم شاہراہیں بالخصوص مار روڈ، جے روڈ، اسمبلی ہال سے ملحقہ جو چوک اور چوراہے ہیں وہاں پہ اینٹی رائڈ کے دستے جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ہائی کورٹ کا جو چوک ہے وہاں پہ بھی وکلا کی جانب سے احتجاج کیے جانے کا امکان تھا، تو وہاں پہ بھی پولیس کی جو ہے وہ بھاری. ٹھیک ہے سر، فراز ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیے ہیں سینئر تجزیہ کار اسد اللہ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائے گا آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کا آگے کا مستقبل کیا ہوگا تحریک انصاف کا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ کسی کے لیے بھی غیر متوقع نہیں تھا. میرا خیال ہے خود چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بھی یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا. آج اس کا امکان تھا ہی، اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد تو خیر بہت ہی زیادہ یہ پریڈکٹیبل تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب معاملہ واپس انہی جج کے پاس بھیجا تھا جن کے پاس یہ میٹر پہلے سے چل رہا تھا، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو ہمایوں دلاور صاحب ایک ہی دن میں کنکلوڈ کر دیں گے. اور ایک صرف امکان دکھائی دیتا تھا کہ
اگر اتنا ٹائم مل جاتا تحریک انصاف کے وکلاء کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر کچھ وقت حاصل کر سکتے اور وہاں پر جا کر ان کی اپیل ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں ٹرائل کچھ دن کے لیے رک سکتا تھا، لیکن اس کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک تو ہفتہ ہے اور سپریم کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کا اسٹے آرڈر حاصل کر سکیں، لیکن یہاں ٹرائل کورٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ ہوا کہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، اور جب خواجہ حارث صاحب وہاں پر پہنچے تو تقریباً فیصلہ سنایا جا رہا تھا، یا فیصلہ بالکل تیار تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ تو غیر متوقع نہیں تھا، لیکن اب آپ کا سوال تھا کہ اس کے کیا آگے اثرات ہوں گے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیے جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے یہ بھی غیر متوقع نہیں ہے، اور اس میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں، وقت پر ہوں یا تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوں، وہ بھی شاید ہمیں سی سی آئی کے اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی یا کچھ دن میں واضح ہو جائے گی۔ تو اس میں یقیناً چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس انتخابات کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ پہلے سے نظر آ رہا تھا، اور اب تو ظاہر ہے صاف ہو ہی گیا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ اگر ان کو اسٹے مل بھی جاتا ہے، اگر وہ جاتے ہیں ان کا یہ آرڈر سسپینڈ ہو بھی جاتا ہے، ان کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اور وہ جیل سے رہائی ان کی عمل میں آ بھی جاتی ہے، تو بھی ان کی نااہلی تو برقرار رہے گی جب تک کہ یہ ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ ان کا کنکلوڈ نہیں ہو جاتا، تو نااہلی ان کی برقرار رہے گی۔ تو امکان اس بات کا ہے کہ شاید ان کی رہائی تو عمل میں آ جائے اور وہ جیل سے تو نکل آئیں، لیکن پھر بھی وہ نااہل رہیں گے تب تک کہ جب تک ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں ان کی جو سزا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی سزائیں ختم ہو گئیں اور اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں۔ اسی طرح سے اسی راستے پر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی چلنا پڑے گا، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، ان کی غیر موجودگی میں شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے پارٹی کو، اور اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا ہے، جس کا امکان ہے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت بین نہیں کیا جائے گا اور تحریک انصاف بطور جماعت ضرور حصہ لے گی الیکشن میں، تو اس کو پھر شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس الیکشن میں شفافیت کتنی برقرار رہتی ہے اور کتنے شفاف طریقے سے الیکشنز منعقد ہوتے ہیں، اور اس میں پھر جماعت بطور جماعت کیا پرفارم کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی۔ بہرحال آج تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل وقت ہے جب ان کے چیئرمین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پر کارکنان بھی تیار تھے، ذہنی طور پر خود تحریک انصاف کے چیئرمین بھی تیار تھے، اور ان کی لیڈرشپ بھی تیار تھی۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی ابھی تک جو ہے وہ باہر احتجاج کے لیے نہیں مشکل دینا ہے، اور یہ فیصلہ یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل لے کر آیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں